اللہ کی مخلوق سے ہم محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے. کتنا آسان. مخلوق سے، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں سب سے. ہاں ایک بات میں ابھی جو بیچ میں کہنا چاہتا تھا وہ رہ گئی کہ میں آج کل یہ باتیں اپنے پاس آنے والے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اپنے علاقے کے پولیس ذمہ داران سے اچھا رابطہ بناؤ. آج سب سے آج یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ آئے ہیں اپنے علاقے کے، یہ عجیب حالت ہو گئی ہے. انڈیا کے مسلمان اپنے علاقے کی پولیس سے بالکل کٹے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دشمن ہیں. اس کو پاٹو اس خلیج کو. پولیس افسران ان کے وردی کے اندر بھی تو انسانی ہوتا ہے بھائی. یہ وردی وہ تو ہماری حفاظت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. بہت کم تنخواہوں پر کام کرنا پڑ رہا ہے. اپنے رشتے بناؤ. ہر آپ علاقے کے لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں جائیں. یہاں سے واپس جانے کے بعد بھائی جائیں گے انشاءاللہ. آپ جانے کے علاوہ مجھے اطلاع بھی کر دیں. یہ ایک مہربانی کریں. یہاں کے ذمہ داران کو آپ میسج بھیج دیں جس سے اب آپ کا رابطہ ہو. مولانا عبد الماجد صاحب ہیں، مولوی خالد صاحب ہیں یا نسیم صاحب ہیں، جن سے بھی آپ کا رابطہ ہو، یا مولانا زین العابدین ہیں یا ہمارے مولانا عبدالعلیم ہیں، مولانا ابو بکر ہیں. یہ حضرات جو یہاں کے مختلف شعبوں کے ذمہ دار ہیں ان کو آپ میسج بھیجیں کہ ہم لوگ گئے تھے، آپ جائیے پولیس سے اور صرف یہ کہیے کہ سر ہم اس وقت صرف یہ کہنے کے لیے آئے کہ ہم سے غلطی ہوئی. اب ہمارے حاکم ہیں، ہمارے محافظ ہیں اور بڑی تکلیفیں آپ لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں. ہم لوگ واقعی قصوروار ہیں. ہم گئے تھے خانقاہ میں، ہم کو ایک ہدایت ملی کہ سب سے آپ ملو. ایک سے ایک اچھے لوگ ہر پولیس تھانے میں موجود ہیں. ان سے کہیے کہ صاحب اس علاقے کی جو خدمت آپ ہمارے حوالے کریں ہم خوشی سے کریں. جس ملک میں پولیس میں اور شہریوں کے درمیان اعتماد کا رابطہ ہوتا ہے، جس ملک میں پولیس میں اور شہریوں کے درمیان اچھا رابطہ ہوتا ہے اس ملک میں بہت امن ہوتا ہے. یہ بہت ضروری اصول ہے. کاش کہ میں نے 8-10 سال پہلے ہی اس کو اس طرح کہنا شروع کر دیا ہوتا. میرا اپنا جو معمول ہے رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا. میں اس کی ایک تاریخ آپ کو سناتا ہوں آج زندگی میں پہلی بار. 1990 میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کی تحریک اپنے شباب پر تھی اور بہت زبردست قسم کے ایجیٹیشن دونوں طرف سے ہو رہے تھے. اسی گرما گرمی میں لکھنؤ میں ایک عجیب قسم کا جھگڑا ہو گیا اور پولیس نے ایک فائرنگ کر دی. کافی لوگ مر گئے. تقریباً 18 مسلمان شہید ہوئے. پینتیس سال کی میری عمر تھی. میں بہت غصے میں آ گیا وہ خبر، بلکہ میں خود گیا رات کے اندھیرے میں اس علاقے میں جہاں فائرنگ ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر میرا غصہ آسمان کو پہنچ گیا کہ ایک نوجوان دلہا اور دلہن جن کی شادی 1 ہفتے پہلے ہوئی تھی ان دونوں کو گولی مار دی. بہت مجھے عجیب میری حالت ہوئی کہ بھئی یہ اس طرح تو جینا حرام ہے.
اب میں آیا اور یہ شہر کے اندر ایک کوہرام تھا، مسلمانوں میں ہر جگہ غصہ تھا. میں اپنے محلے کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو قابو میں کر رہا تھا. تو مسلمان لڑکے مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا اس طرح تو ہم چوڑیاں پہن کر گھر میں نہیں بیٹھے. ہم نے کہا تم ایک کام کرو، میرے پڑوس میں تم سب رہتے ہو، مجھے جانتے ہو، تم تھوڑا انتظار کر لو. اگر میں کچھ اس معاملے میں کچھ کر سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے بعد تم جو چاہو وہ کرنا. میں ایک جنونی کیفیت کے ساتھ سڑک سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا. اللہ کا کرنا، اللہ کی پلاننگ عجیب ہوتی ہے کہ اس وقت کلکٹر صاحب، ایس ایس پی صاحب بڑی تیز رفتار گاڑیوں میں سوار ہو کر اس فساد زدہ علاقے کے دورے کے لیے جا رہے تھے. راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جدھر ہمارا گھر تھا. تو میں بیچ سڑک پہ کھڑا ہو گیا تو بڑی تیز بریک لگا کر گاڑی روکی. تو کلکٹر صاحب اترے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کیا کر رہی تھی رات میں؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ اسی لیے آئے ہیں، آپ ابھی تھوڑا سا شانت ہو جائیے، ابھی ہم علاقے کا دورہ کر کے پھر آئیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. میں گھر میں واپس آ گیا. اپنے نوجوانوں سے کہا کہ بچوں ابھی افسران آ رہے ہیں، وہ لوگ آئیں گے، میں تم میں سے 2-4 نمائندوں کو بلا لوں گا، ان کو جو کہنا ہو ان کے سامنے کہنا. خیر وہ لوگ آئے واپس، اور اللہ کا ایک اور کرم ہو گیا. اس وقت جو چیف منسٹر تھے یو پی کے، ان کے جو پرسنل اسسٹنٹ تھا، اللہ کا کرم کہ اس کا فون نمبر میرے پاس تھا. اور اس کی بھی ایک تاریخ یہ تھی کہ اس بیچارے کی وائف بڑی لمبی بیماریوں سے گزر رہی تھی اور بہت علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. ان کا جو ڈرائیور تھا وہ ایک مسلمان تھا جو ہمارے درس قرآن میں پابندی سے آتا تھا. اس نے بیچارے نے اپنے صاحب کو پریشان دیکھا تو یہ کہا کہ صاحب ایک مولانا صاحب ہیں، ان سے چل کے دعا کرا لیجئے میڈم کے لیے. شاید ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو ہر جگہ جاتا ہے. تو وہ ڈرائیور اپنے صاحب کو، یعنی چیف منسٹر کے پرسنل اسسٹنٹ کو لے کر میرے پاس آئے. یہاں سے رابطہ شروع ہوا. میں نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر پانی دے دیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی بیگم کو پلائیے. اور ان کے جانے کے بعد موقع ملتے ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگی کہ شفا اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی اس بندی کو شفا دے دیجئے. اب اللہ نے اپنے کرم سے لاج رکھی اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. کچھ دن کے بعد ان صاحب کا فون آیا کہ سر میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ضرور آئیے، کیا بات، کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کے لیے تو آنے کی بالکل ضرورت نہیں، حال بتائیے کہ آپ کی وائف کا کیا حال ہے. کیا وہ اسی سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. وہ آئے اور اپنی وائف کو ساتھ میں لے کر آئے، مٹھائی کے ڈبے لے کر آئے اور کہے میں نے 10-12 لاکھ روپے خرچ کر دیے تھے یا اس سے بھی زیادہ، اور میری بیوی مرنے کے قریب پہنچ چکی تھی. آپ نے پتہ نہیں کون سا پوتر جل دیا جو اس کو بالکل ٹھیک ہو گئی. دیکھیے میرے ساتھ آئی. یہاں سے رابطہ ہوا. تو اس وقت جو شہر میں سخت بدامنی ہوئی تو میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا وہ کہاں ہے چیف منسٹر صاحب؟ تو ان کا میں ساتھ نہیں ہوں، ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں، دلی جا رہے ہیں. تو سر بات کرنی ہے؟ میں نے کہا بات کرا. تو اس نے چیف منسٹر سے بات کرائی. میں برس پڑا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج رات میں آپ کی پولیس نے کیا کیا ہے؟ میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کون برداشت کرے گا اس کو؟ تو چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے اور میں نے انسٹرکشن دیے ہیں. شاید کلکٹر کو میں ابھی کہتا ہوں، وہ اسی طرف گئے ہوئے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ آپ سے ملیں. میں آپ کو سنانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ پولیس کے اندر کتنے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں.
اس کے بعد وہ افسران بیچارے میرے پاس آئے، انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی کچھ زیادتی ہوئی ہے، ہم نے جو تحقیق اب تک کی ہے اسے لگا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، تو ہم نے اس علاقے کے جو سی او تھے ان کو تو ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے، باقی ہم انکوائری کریں گے، آپ نے سچویشن سنبھالی اس کا بہت شکریہ۔ اور انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے ڈائریکٹر جنرل پولیس کو انفارم کیا کہ ہم لوگ نعمانی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے، تو ان کا بھائی نعمانی صاحب سے میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ آج ہم لوگ جو میٹنگ بلا رہے ہیں اس میں وہ بھی آ جائیں۔ اب دیکھو کیسے اچھے لوگ، میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا، ان کا ضرور جاؤ، میں گیا، آنسوؤں سے رو رہے تھے ڈائریکٹر جنرل پولیس، یقین مانو آنسوؤں سے، کہنے سے مولانا صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، میرے پورے کیریئر میں آج تک کبھی پولیس نے وہ زیادتی نہیں کیا، میں نے اتنی چند گھنٹے میں جو انکوائری کرائی ہے اسے رپورٹ میرے پاس آ گئی، 3 کو تو ہم سسپینڈ کر چکے ہیں اور باقی کے خلاف انکوائری جاری ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کی شرافت اور انصاف کا تقاضا ہے، جو بھی کسی نے بھی امن کو خراب کیا ہو اسے آپ قانون کے مطابق اس کو ضرور سزا دیجیے، وہ مسلمان ہو یا کچھ ہو، لیکن آپ اپنی پولیس کو آپ ذرا ہدایت دیجیے۔ انہوں نے کہا میں سرکولر جاری کر رہا ہوں اور آپ کے پاس بھیجوں گا اس کی کاپی کہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا سرکولر جاری کیا ہے۔ کل کو چیف منسٹر کے یہاں میٹنگ ہے، وہ دلی سے واپس آ رہے ہیں، وہاں ہم سارے افسران جائیں گے، آپ کو بھی وہاں اگر آپ تکلیف کریں تو آ جائیں تو اچھا ہے، تاکہ آپ دیکھ لیں اس ڈائریکٹر جنرل پولیس نے، میں گواہی دیتا ہوں اس شخص نے انصاف کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں۔ تو بھائی میں آپ سب سے کہتا ہوں، ہر جگہ تمام پولیس کے لوگ ظالم نہیں ہوتے، تمام انسان ایک سے ہو ہی نہیں سکتے، اور ہم کو تو اللہ نے یہ ہنر سکھایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم بدترین سلوک کا جواب بہترین طریقے پر دو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آج جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ تمہارے حسن سلوک کے نتیجے میں وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، اس کے سچے اور پکے ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہمارے پونے کے دوست شاید یہاں بیٹھے ہوں، پونے کے ہمارے ساتھیوں نے الحمدللہ اتنا اچھا رابطہ اپنے پورے پونے کے پولیس افسران سے، کمشنر سے، اسسٹنٹ کمشنر سے، ایڈیشنل کمشنر سے اتنا اچھا رابطہ رکھا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، رحمان فاؤنڈیشن کے کاریہ کو کھلی چھوٹ ہے، وہ جو چاہیں جس طرح چاہیں خدمت کریں، ہم ان پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاس ایشو کر دیے۔ چند مہینے پہلے جے پور میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، کچھ لوگوں نے آپ میں سے اس کے ویڈیو دیکھے بھی ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں آزادی کے بعد سے شاید اتنا بڑا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ اس اجلاس کے پہلے پولیس کے اعلیٰ افسران مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اصل میں اوپر سے حکم ہوا کہ جا کر اطمینان کرو۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا کہ آپ لوگ آ گئے۔ پھر کچھ گفتگو ہوئی کہ اجلاس کا مقصد کیا ہے۔ ہم امن اور انصاف قائم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک میں، اور اس کے قیام میں تھوڑا سا حصہ ہمارا ہو جائے، اس کی ہماری تمنا ہے۔ ہم اکیلے نہیں کر پائیں گے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ حصہ ہم لگا سکتے ہیں۔ وہ جو پولیس افسران تھے
وہ میری جو بات چیت تھی، اللہ نے ان کے دل میں اتنا اعتماد ڈال دیا کہ انہوں نے اپنے سینئر کو، ڈی جی کو، ڈائریکٹر جنرل پولیس راجستھان کو میرے سامنے فون کر کے کہا کہ سر جا کے سو جائیے۔ میں نعمانی صاحب کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہماری پوری بات چیت ہو گئی۔ یہ اجلاس ایک نمونے کا اجلاس بنے گا، کوئی بھی قانون ویوستھا کا النگھن نہیں ہوگا، بہت شانتی پوروک یہ پورا پروگرام چلے گا، اس لیے ہم لوگ بالکل مطمئن ہیں۔ مثال بن گیا وہ جلسہ، 8-10 لاکھ کا مجمع، اور آدھے گھنٹے کے اندر ٹریفک ختم، افسران حیران۔ اگلے دن پھر کہ یہ کیا کوئی چمتکار کر دیا آپ نے، ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے 3-4 گھنٹے لگیں گے سڑکوں کے خالی ہونے میں، یہ کیا ہو گیا؟ تو بھائی یہ میں خاص طور پر آج یہ بات اللہ نے یاد دلا دی، پہلے میرا یہ بالکل خیال بھی نہیں تھا کہ میں یہ کہوں گا۔ آپ سب اپنے اپنے علاقے کے پولیس کے لوگوں سے ملیے، رابطے رکھیے، اپنا نمبر دے دیجیے ان کو، ان سے کہیے ہم بالکل آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو یہاں روزہ اچھا رابطہ رکھتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس پورے علاقے کی کسی بھی طرح کی خدمت ہو تو ہم کو بھی اطلاع ہو، تو ہمارے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں۔ اس طرح ہم ایک بہت بڑا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو اللہ کی مخلوق تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ وردی پہنے ہوئے ہو یا بے وردی ہو۔ اس لیے یہ خاص طور پر آج وہ بات جو آ گئی بیچ میں، اچھا ہوا کہ آ گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیں گے، بھولیے گا نہیں، یہ آج کا خاص تحفہ ہے انشاءاللہ۔ اور جب ہم